ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم گئے ذکر کا سناتے جائیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شادیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان و رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے نور سے اس کے سینے کو منور فرما دیتا ہے۔ حضور آقا مدنی تاجدار، نور مجسم، کائنات کے والی کی خاص رحمتوں اور عنایات کا یہ فیضان ہے کہ ہر اتوار کو دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یاران طریقت جو فیجی سے لے کے کینیڈا، امریکہ، مڈل ایسٹ، یورپ میں، پاکستان میں موجود ہیں، چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، اور نبی رحمت نور مجسم کے سینہ مبارک میں جو عظیم ابدی پیغام اسلام فار دی بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، فار دی superiority of the humanity, for the success of the humanity, for the prosperity of the humanity، اس پیغام جس کا ایک ایک جو ہے، اس پیغام کا ایک ایک پہلو جو ہے، the every phase of that blessing message with best to the Prophet Muhammad sallam حضور کی سینہ مبارک میں آیا، اس کا ایک ایک پہلو سراپا رحمت، برکت اور کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اس رب کائنات، جو اس کائنات کا خالق و مالک، جو رحمان ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کا وہ تاج پہنا کر اپنی دوستی کے شرف سے نوازا، اور کائنات کی ہر نعمت اس کے لیے اس کی تابع کر دی، لیکن وہ انعام اس نعمتوں کے اسی کو ملتے ہیں، وہ برکات کا فیضان اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راہ پہ چلتا ہے۔ مختلف ادوار میں انبیاء اس پیغام کو لے کے آئے، اور جو مختلف زمانوں میں نبیوں کے ساتھ جس نے وفاداری کی وہ اعلیٰ بن گئے، اور ختم الرسل، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جب تشریف لائے، اور اس پیغام کی جو رب نے مختلف زمانوں میں انبیاء کو دیے، اس کی انتہا، اس پیغام اسلام کی انتہا حضور کے سینہ مبارک میں پہنچائی، تو اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے وہ نور والا نبی آتا ہے، تو کائنات کے ہر گوشے پہ رحمتوں کا فیض عام ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ وی آر دا سیکرز اینڈ دا سرونٹ آف دا پروفٹ آف اسلام۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ انسانیت کو زندگی بخشنے کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ انسانیت کو بام عروج پر پہنچانے کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع النور کی بابرکت گھڑیاں اندھیروں کو مٹا کر انسانیت کو ابدی روشنی کی طرف گامزن کرنے کا ہے۔ اس لیے
کہ وہ پاک ہستی، وہ نبیوں کا سردار، وہ سید المرسلین، وہ خاتم النبیین جب آتا ہے تو اس کائنات پہ رحمتوں کا فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جو اس نبی کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کو یہ انعام ہے۔ یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ ساری کائنات کی ہر رعنائیاں اور برکتیں اس نبی کی برکتوں کے صدقے سے عطا ہوئی ہیں۔ تو یہی وہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ یہ محبتوں کا فیض دیا تھا، اور اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوتیں عطا فرمائی کہ میں نے دوستی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہر نبی کو پھر اس پیغام کی ایلیبوریشن کے لیے مختلف زمانوں میں بھیجے، اور جس نے حضور کے اس بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیا تو اللہ مینشنز دا ریوارڈ ان دا گلوریس قرآن۔ سورہ المائدہ میں میرا رب اس کا میں ایک ٹکڑا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قال اللہ ھذا یوم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ Some beautiful words of Allah subhanahu wa ta'ala. لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک فوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اللہ اکبر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سیز، یہ کتنا خوبصورت انعام کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس نے اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاری، جس نے حضور کی ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جس نے اپنی زندگی کی سانسیں حضور کے بتائے ہوئے راہ پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو، اور جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا۔ اللہ انعام دیتا ہے کہ تو نے میرے نبی کے راہ پہ چل کے میرے پیغام کو اپنایا، تو اب اللہ ایسے نہیں شد لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کیا فرمایا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑا انعام ہے، اور یہی وہ برکات کا فیض جو رب دیتا ہے، کیونکہ وہ طاقت والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اختیار والا ہے۔ He is the creator, he is the adventurous, he is the eternal, the master of the day of judgment, the most merciful, the most compassionate۔ یہ اس کی شانیں ہیں، آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان، وما فیہن، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ اسی کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ساری ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ یہ کتنا خوبصورت بیوٹیفل ورڈز ریگارڈنگ ٹو دا Allah's authority, and Allah mentions in the glorious Quran, Allah will say, this is the day when the truth will benefit the truthful ones, and they shall have gardens beneath which the rivers flow, and they will abide in them forever. Allah is pleased with them, and they are pleased with Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. And this is the great success and the great achievement, who practice their life according to the will of the Allah's and according to the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah pleased with them and they are pleased with him, with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the great achievement. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah belongs the kingdom of heavens and earth and whatever is in them, and he has power all over things. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اس قرآن عظیم میں سورہ المائدہ میں،
اور جس نے اس پیغام کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو پاک کر لیا وہ اعلیٰ بن گئے۔ اور اس تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، ان سب سے اعلیٰ و اعلیٰ جو ہیں وہ ہیں جو در رسول پہ بیٹھ کر چہرہ رسول کے نور کو دیکھ کر اس کلمے کو اپنا لیا، اس پیغام کو اپنا لیا عملی طور پہ اپنی زندگی میں، وہ سب سے اعلیٰ ہو گئے۔ اور ان سب سے اعلیٰ جو ہے وہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس نے صداقت کے پیغام کی تصدیق کی ہے، حضور کے پیغام کی، اور وہ شانوں میں سب سے اعلیٰ شان والا پڑ گیا۔ اس لیے اور ایک حدیث پاک یہ آپ کی نظر کرنا لگا ہوں کہ مختصر ٹائم میں یہ اکثر ساتھی آتے ہیں کہ 20 منٹ کا یہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہم سن بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں، اور آگے بھی کوشش کریں جب بھی یہ دیکھیں نا آپ اس میسیج کو آگے بھی اپنے دوستوں تک کنوے کریں، کیونکہ ایک محبت کا پیغام ہے نبی رحمت کی وفا کا، شاید کہ کسی کے دل میں یہ اتر جائے اور اس کی زندگی میں اس کی زندگی سنور جائے۔ اور یہ حدیث پاک یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کا عنوان یہی ہے کہ ایک بار سیدنا حضرت علی شیر خدا جو پانی، دیکھیں یہ کریکٹر ہے حضور کے صحابہ کا اور اس خاندان کا، یہ کریکٹر ہے کہ اپنے کندھوں پہ پانی خود بھر کے لاتے اور کندھوں پہ نشان پڑ گئے۔ اور سیدنا فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا، اتنی شان والی حضور کی بیٹی لخت جگر، آپ جو ہیں اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ پریشانی کا عالم ہے اور غنا کا عالم ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت علی نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، بہت سے غلام ہیں آئے ہیں، ان میں سے ایک غلام ہمیں بھی عطا کر دیں۔ اور المختصر وہ حضور کے در پہ گئیں، حضور کو کہا یا رسول اللہ یہ کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ اور حضرت علی پانی ڈھونڈتے ہیں، بھر بھر کے لاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ نشان ہیں، تکلیف ہے۔ حسن اور حسین ان کی خدمت کے لیے کوئی غلامہ ہمیں یا خادم یا غلام عطا کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اصحاب صفہ میں بیٹھے، میں قربان جاؤں یہ کریکٹر ہے حضور کا، وہ بھی میرے عاشق غلام بیٹھے ہیں، یہ غلام جو ہے میں بیچ کے ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے روز ان کے کھانے اور ان کے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو اتنا کہہ کے آپ چلے گی تو آپ شام کو حضور تشریف لائے، بستر میں بیٹھے تھے تو حضور نے کہا وہیں بیٹھے رہو، کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرنے لگا ہوں جو اس غلام کو لینے سے بھی بہتر ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ تو کہا ہر نماز کے بعد 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار استغفر اللہ، یہ جو کلمے ہیں اللہ کی حمد کے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کا ورد کیا کرو۔ اور جب بستر پہ جاؤ شام کے وقت تو پھر یہ 33 ٹائمز اللہ اکبر یہ اور سبحان اللہ، اور جو ہے اللہ کا یہ ذکر جو ہے 10 بار نہیں، آپ 33 بار فرمایا کہ وہ جو ہے 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ اللہ کے محبوب نبی نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ پیغام سنایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ورد کو کرو گے، اس کو کرو گے تو یہ وظیفہ، یہ جو تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ جبریل نے مجھے دیا ہے، رب نے مجھے عطا کیا ہے، اس غلام سے یہ لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو آپ نے اسے پسند کر لیا۔ یہ وہ شانیں ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح حضور کے صحابہ ہر ایک کی اعلیٰ اعلیٰ شان ہے، ہر ایک کی خدمات بڑی بلند اور اعلیٰ ہیں۔ اور ان میں سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی حلال کی مزدوری کرتا ہے نا اور پھر اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی نیک مجلس میں بیٹھ کے اسے اپنا وقت گزارتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ شانیں ہیں ان صحابہ کی جن کی ساری زندگی جو ہے اس ذکر، اللہ کے ذکر میں گزری آئی۔ یہ حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت حدیث میری نظر میں آئی ہے، اور اس میں سے یہ حدیث ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان کی اور بیکی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور حدیث پاک بڑی حضرت انس بن مالک، one of the best companion of the Prophet Islam, who spent many times in the kind company of the Prophet Islam, and this hadith narrates from him Sayyidina Hazrat Ans bin Malik۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے
میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، میری امت میں سے میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ، دیٹ از دا بیوٹیفل سینگ آف دا پروفیٹ اسلام، کہ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابو بکر ہے۔ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابو بکر، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کا معاملے میں سب سے زیادہ ٹھوس، یعنی اشدہم فی امر اللہ عمر، اور جو ہے اس میں اللہ کے اس حکم پہ کامل اور ٹھوس ہونے والا یہ میری امت میں عمر ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ سچی حیا والا جو ہے وہ عثمان غنی ہے، جسے غنی کا پیغام دیا کہ وہ اس میں اتنا حیا اور کتنی قدر ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کی زیادہ تمیز کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور پھر فرمایا ان میں سے فرائض کے وہ سب سے زیادہ جاننے والا، اور جو فرائض جو ہے کام آئے ہیں وہ جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ یہ سارے حضور کے صحابہ، اب ان کی شانیں حضور بتا رہے ہیں، یہ شانیں کرنے والے، یہ وفا کرنے والے، جس طرح کہا آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قرات قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابی بن کعب ہے۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین کی فرمایا امین ابو عبیدہ بن جراح، یہ کمانڈر چیف بھی رہے ہیں سیدنا ابو بکر کے دور میں۔ تو یہ شانیں، یہ کوالٹیز Prophet himself explained at that times among the companions، اور وہ سارے ہی شانوں والے ہیں، لیکن ان میں سے پھر یہ برکتیں اور فیض اعلیٰ کرنے والے یہ حضور کے صحابہ۔ اور میرے دوستو، اس ٹائم کو غنیمت جان کے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو۔ جس نے اپنی زندگی کی یہ لمحے جو گزارے ہیں حضور سے وفا کر لی، وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ شان والا ہو گیا۔ اور یہی وہ وفا کا طریقہ ہمیں صوفیاء نے سکھایا ہے، اہل اللہ نے سکھایا ہے۔ جہاں بھی یہ بزرگان دین بیٹھے ہیں، انہوں نے دین میں فتنے نہیں پیدا کیے، انہوں نے دین کی اس افادیت کو سمجھ کر تکبر کو نہیں اپنایا، بلکہ اخلاص اور محبت کو اپنی منزل بنایا ہے۔ آج بابا جی خواجہ قاسم مولوی نے 200 سال پہلے 200 years ago when he settled in Morashif and he recited with the great love and concentration of zikrullah، تو he attained the 3rd degree of the ذکر۔ جو بھی ان کے دربار میں آیا، جس حال میں آیا، جس قبیلے سے آیا، اگر صدق سے آیا، اس جو تحفہ میرے بابا نے دیا، آج جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں کتنے فیض جاری ہیں۔ گمگول شریف کو دیکھیں کتنا فیض، آج عرس پاک کی دعا تھی، یہ میرے بابا جی کا عرس ہو رہا تھا۔ اس طرح نیریاں شریف، بنگالی شریف، کوٹ گلہ شریف، کنارا شریف، بخترہ شریف، توری شریف، پیر ایرانی شاہ صاحب، 750 صاحب طریقت ان عاشقان رسول کے سینوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا، اور 35,000 کو خلافت دی۔ تو یہ کمال ہے اس دور کے، اس صدی کے ایک ولی کا۔ تو پھر وہ دیکھو جو حضور کے قرب میں بیٹھنے والا ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا ہے، ان کی شانیں کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ یہ سمجھو، یہ وہ صوفیاء کا مشن، یہی وہ مشن ہے جو حضور کے سینہ سے نکلا ہے۔ ہمیں فتنوں میں نہیں جانا، ہمیں تفرقوں میں جا کر اپنی امت کو سکیٹرڈ نہیں کرنا، بلکہ یونائٹ کر کے اس ذکر کو آگے لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ذکر و فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج میرا ایک تازہ کلام یہ آپ کی میں نظر کرنے لگا ہوں، اور مجھے بڑا یہ اللہ کا خاص کرم کہ یہ اس وقت میں بیٹھا تھا مانچسٹر میں قبلہ پیر جہاں زیب صاحب کے آستانہ پہ، تو یہ میں نے کلام پڑھا ہے، رات 2 بجے تک پڑھتا رہا، صبح کے وقت یہ تقریباً 2:30 PM یہ میں نے لکھا ہے۔ اور یہ اسی طرح یہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، یہ میرے پاس کاغذ نہیں تھا، کتاب کے ساتھ میں نے ایک آخری صفحے پہ، اور اس میں کوئی میں نے تبدیلی نہیں ہوئی۔ سجدوں، اس کی ہے ٹائٹل، سجدوں میں گزر گئی زندگی کی صبح و شام، سجدوں میں گزر گئی زندگی کی صبح و شام، مگر خودی کا نہ ملا کوئی اب تک پیغام، مگر خودی کا نہ ملا کوئی اب تک پیغام، خودی کا راز فقط پاتا ہے ایک ہی سجدہ، خودی کا راز فقط پاتا ہے ایک ہی سجدہ، جو ملے ذوق خدائی کا انعام۔ اللہ اکبر، فقط عشق ہی تو ہے
معاف کرنا، فقط عشق ہی تو ہے جو اس راز سے باخبر، فقط عشق ہی تو ہے جو اس راز سے باخبر، ورنہ صاحب کلام کا ہے بڑا مقام، سینہ عشق سے جہاں آباد ہے میرا، سینہ عشق سے جہاں آباد ہے میرا، یہ زمانہ کیا جانے یہ کس کا ہے سلام، زبان حال سے تو کرتے ہیں اس کا اقرار، زبان حال سے تو کرتے ہیں اس کا اقرار، مگر گوشہ دل میں کہیں نظر آتا نہیں یہ نام، مگر یہ ظاہری طور پہ نہیں باتیں ہوتی ہیں، یہ دل کی دنیا کو آباد کرنا ہوتا ہے۔ بس فقر ہے تو میرا، بس فقر ہی تو میرا فخر ہے، بس فقر ہی تو میرا فخر ہے، یہ اس کا ہے انعام، ورنہ ایاز جیسے ہزاروں پھرتے ہیں بے نام، ورنہ ایاز جیسے ہزاروں پھرتے ہیں بے نام، نام اگر پانا ہے تو در رسول کو منزل بنانا ہے، نام اگر پانا ہے تو پیغام الہیہ کو دل سے لگانا ہے، نام اگر پانا ہے تو پھر صوفیاء کے راہ کو، وہ تو چلے گئے سینچریز اگو، آج صوفیاء کے ساتھ لگ جاؤ، پھر یہ فیض ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے سب پہ کرم فرمائے، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اس کووڈ-19 کو اس وقت یورپ اور خاص کر UK میں بڑی ہائی الرٹ ہے، اور میں ایک ہفتے سے مانچسٹر میں اندر ایک گھر پہ بیٹھا ہوں پیر صاحب کے پاس، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے شاید پاکستان چلا جاؤں، کیونکہ ہر چیز سلو ڈاؤن ہے۔ کوئی کام تھا اپنے مرکز قاسمیہ زیدیہ اسلامک سینٹر اور موڑا شریف مسجد کا، لیکن وہ ڈیلے ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سارے سلسلے بھی چلتے رہیں، اور یہ یاران طریقت کا فیض اسی طرح ہمیں ملتا رہے، اور نبی رحمت کی وفاداری ہماری منزل بنتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور